اس کا معنی یہ ہے کہ بدعتی توبہ سے محروم کیوں ہو جاتا ہے؟ بدعت کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور نے پورا دین نہیں پہنچایا۔ نہ ایمان سے کہیں، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہو، حضور پاک نے دین کا کوئی ایسا حکم ہے جو نہیں پہنچایا؟ حضور نے وضو سکھلایا ہے کہ نہیں؟ انگلیوں میں خلال کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور نے مسح کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے غسل کرنا بھی سکھلایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے غسل جنابت اور غسل نجاست بھی سمجھایا ہے کہ نہیں؟ حضور پاک نے حیض اور نفاس کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ حضور پاک نے رضاعت کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ حضور پاک نے استنجا کرنے کے مسائل بھی سمجھائے ہیں کہ نہیں؟ یہ سارا دین حضور نے سمجھا دیا، صرف میلاد نہیں سمجھایا اپنا۔ خدا کے لیے ڈرو اللہ سے۔ اگر میلاد دین ہوتا تو محمد مدنی حکم دیتے اور سب سے پہلے اپنے ابا آدم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا میلاد بناتے، اور اگر دین ہوتا تو سب سے پہلے اہل بیت رسول اللہ اور اصحاب رسول اللہ ابی بکر عمر عثمان علی حسن حسین مناتے۔ اگر انہوں نے نہیں منایا، حضور نے حکم نہیں دیا، تو واضح ہو گیا یہ بدعت۔ ایک ٹھنڈے دل سے سوچیں، ایسے نہیں ہے کہ بس کہہ دیا ہاں جی وہاں بھی ہے، جی وہاں بھی، جی نبی کو نہیں مان، نبی کو نہیں مانتے تو نماز تمہارے باپ کی پڑھتے، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اذان کیوں دیتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں تکبیر کیوں کہتے ہیں، نبی کو نہیں مانتے ہیں تو اشہد اللہ الہ میں انگلی تک کھڑا کرنا کیوں کہتے ہیں، نماز کے اندر درود کیوں پڑھتے ہیں؟ ایسے کہنا بھائی نبی کو نہیں مانتے، تم مانتے ہو نبی کو، یہ بدعت والے۔